بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں ذرا، ہم رشتے نبھانا شروع کر دیں یار، رشتے نبھانا شروع کر دیں. مجھے جو ماں کو 500 نہیں بلکہ 50 روپے کا دوپٹہ خرید کے نہ دے اور کعبے کا پورا غلاف بنوا کے لٹکوا دے کروڑوں اور اربوں روپے کا، رب کو تمہارے ایسے غلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ماں کا وہ 70 روپے کا دوپٹہ بڑا پسند ہے، وہ لے کے جاؤ نا کبھی ماں کے پاس. آج نہیں اس کے لیے ہم بازار سے 5 کلو کا تھیلا لے کے آئے. کتنے کلو کا؟ 5 کلو کا تھیلا. آٹو نہ ملے، بائک نہ ہو، گھر میں آ کے تھیلا پھینک کے غصہ بیوی پہ اتار کے کہتے پانی لا، دیکھتی نہیں تھک گیا ہوں میں، پسینہ آ رہا ہے، دیکھ میرا بازو کام چھوڑ گیا. یار اس ماں کو کیوں ناراض کر بیٹھے ہو جس نے تیرا بوجھ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور کبھی تجھ کو دانا نہیں دیا. تو 5 کلو کا تھیلا لے کے مر جاتا ہے، وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھے رہتی ہے. اور رکھتی نہیں بلکہ تیرے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتی ہے. جب سے تو پیٹ میں آیا نا تیرا وجود بڑھنے لگا، اس نے الٹا لیٹنا چھوڑ دیا، اس نے اپنی پسند کے کھانے چھوڑ دیے تاکہ تیرا وجود پرورش پاتا رہے. مرضی اس کی بریانی کی تھی، ڈاکٹر نے کہا سوپ پینا ہے، اس کو سبزیوں کا پانی پینا پڑا تاکہ تو بچ سکے. آج اس ماں سے کہتا ہے یہی ملے گا، کھانا ہے تو کھا، کوئی تمہیں تازہ روٹی نہیں دے گا. وہ غیرت کر. ماں باپ کا حق تو یہ کہ پہلی روٹی جو بنے ماں باپ کے دسترخوان پہ جانی چاہیے. یہ حق ہے ان کا. گرم روٹی انہیں کھلا اور ابا کو بٹھا کے کہ جب تو جوان تھا میں کمزور تھا، تو محنت کرتا تھا میں عیش کرتا تھا، اب تو کمزور ہے میں جوان ہوں، تو عیش کر محنت کرنا، اب میرا کام ہو گیا ہے. کہو یہ ماں باپ سے. وہ کبھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہو باپ کے، وہ کبھی کہ ابا کوئی جوانی کی بات بتاؤ، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنا قسم خدا کی 70 سال میں بھی اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک نظر آ جائے گی. لیکن ہم نے باپ کو پورا 40 سال میں کر دیا. جب 40 سال کے باپ کے سامنے 12 سال کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتا نا کہ تم چپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا، باپ اسی دن مر جایا کرتا ہے. کبھی مت کہنا، کبھی مت کہنا. میرے نبی کی زندگی دیکھو، حضور کے چچا حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، یہ جب حضور کے پیچھے چلتے تھے نا تو آپ ہاتھ پکڑ کے نا ان کو آگے کرتے تھے، میرے بغل میں چلا کرو. کہتے تھے یا رسول اللہ اتنی اوقات ہم آپ کے برابر چلیں؟ کہتے تھے سنا ہے لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے عبداللہ سے ملتا ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے جیسے میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے. جو چچا کو اتنی عزت دیتا اس نے باپ کو کتنی عزت دی ہوگی. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں ہیں؟ نوجوانوں دولت کوئی بڑی بات نہیں ہے، دولت ہر کسی کے پاس آ جاتی ہے، لیکن یہ رشتے ہر کسی کو نہیں ملتے، نصیب والوں کو ملا کرتے. نصیب والوں کو بھی. میں والدہ سے ملا اپنے بھائی کی، ماشاءاللہ جب مائیں سر پہ ہوتی ہیں دعائیں دیتی ہیں. میں کیا بتاؤں، مجھے ہر کسی کی ماں میں اپنی ماں نظر آتی ہے. ہاں کیونکہ ماؤں کے لہجے بڑے الگ ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، بڑے الگ ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے. بیٹھا کرو. فرمایا گیا ماں نہیں ہے نا آج بھی جاؤ، میں وظیفہ دیکھ کے جا رہا ہوں. آپ نے تعویذ بہت پہنے ہوں گے اور سنیں تعویذ بہت پہنے ہوں گے. مائیں ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے نا ان کی جوتی اٹھا کے کہ اللہ اس جوتی کے صدقے میں رزق دے دے. اور اگر نہیں ہے نا تو قبر پہ جا کہ مالک یہ جو مٹی میں لیٹی ہے نا تجھے اس ماں کے دامن کا واسطہ ہے، اللہ میری روزی کے راستے کھول دے. فرمایا گیا دعا کر کے گھر بعد میں پلٹو گے اللہ عرشوں سے رزق کا انتظام پہلے فرما دے گا. سبحان اللہ. مانگنا تھا وہاں مانگا نہیں، اور جہاں سے ملنا نہیں تھا وہاں ایڑیاں رگڑ دی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ ناراض ہے تو حضور کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور ماں باپ راضی ہیں تو یہاں سے آواز دو گے تیری آواز عرشوں تک پہنچے گی، مگر شرط ہے ماں باپ راضی ہونے چاہیے. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں سارے نوجوان انشاءاللہ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ. اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا میں باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. مالک جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جو باپ چلے گئے اللہ ان کو بے حساب بخش دے، اور جو دنیا میں گئے اللہ ان باپوں کا سایہ اولاد کے سر پہ دراز فرما دے. کہہ دے آمین. کہہ دے آمین. اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے. اس پہ خود کہو گے مگر ایسے نہیں بننے والے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. جو گرنا نہیں جانتا ہے وہ اٹھنا نہیں جانتا ہے. مشکلیں آئیں صبر کریں،
اللہ دے تو شکر کرے، صبر کرو گے پھر رزق بڑھے گا، شکر کرو گے پھر رزق بڑھے گا۔ یہ نہیں تکلیفیں آ گئی، پورے دن آگے مالک میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میرے آگے کیوں آ رہا ہے، یہ نہیں۔ مصلی پہ آؤ، سجدے کرو، مسکرا کے دیکھو، جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ اگر تجھے میری غربت اچھی لگتی ہے تو پھر مجھے بھی تیری تقدیر کے کیے ہوئے فیصلے اچھے۔ سنیں، جو غربت دینے والا ہے وہی دولت دینے والا ہے۔ جب تم اس کے لینے پہ راضی ہوگے نا، وہ اتنا دے گا کہ ساتھ پشتوں سے نہیں ختم ہوگا۔ اس لیے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور مصیبت میں صبر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بھائی نے کہا تھا حضور کا شجرے میں سب پڑھ دینا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2-3 منٹ میں پڑھ دے رہا ہوں۔